بشریت کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم براق پہ سوار ہونے میں دقتیں محسوس کی تو اس وقت روح غوث تشریف لے آئے. یہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں, کیا کہنے سبحان اللہ. یہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں, کہتے ہیں 28ویں جلد میں کہ ترد الافائی انہام حاتم رفع رفائی کے اندر بھی یہ بات موجود ہے اور فتوی کرامت الغوثیہ کے اندر بھی یہ بات موجود ہے, اور فضائل جو فضائل و مناقب کے نام پر جو رسالہ موجود ہے اس کے اندر بھی یہ موجود ہے, اور امام سترفی کی کتاب باجت الاسرار کے اندر بھی یہ بات موجود ہے, اور علامہ عبد القادر البری کی کتاب تفریح الحاضر کے اندر بھی یہ بات موجود ہے. بلکہ اعلیٰ حضرت فرماتے کہتے ہیں کہ جب وہ غوث تشریف لے آئی کہ میرے حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی گردنیں پیش کر دی. حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گردنیں مبارک پر رکھا, قدم مبارک رکھا, اور میرے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حاضر کہ قدمی حاضر علی رقبتی و قدم کا علی رقبتی کلی علی, کہ اے عبد القادر مجھ محمد کا پاؤں تیری گردن پر ہے, کہ میں یہ اعلان مجھ محمد کا پاؤں تیری گردن پر ہے, تو میں یہ اعلان کرتا ہوں کہ جتنے بھی بڑی پیدا ہوں گے کہ تیرا پاؤں تمام بڑیوں کے گردن پر ہے. اور سنیے حوالہ کہ حضرت شہاب الدین عمر شہروردی کی بیان فرماتے کہتے ہیں تذکرۃ الاولیاء کا ریفرنس دے رہا ہوں, تذکرۃ الاولیاء کا میں حوالہ دے رہا ہوں. حضرت عمر شہاب الدین عمر شہروردی رحمۃ اللہ علیہ بیان فرماتے کہتے ہیں کہ جب میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے کندھے مبارک کے بیچ میں مہر نبوت جو آفتاب و مہتاب کی طرح چمک رہی. حضرت شہاب الدین عمر شہروردی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے کہتے ہیں کہ اسی طریقے سے کہ جب حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت ہوئی نا, پیدائش ہوئی نا, تو حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دونوں کندھوں پر کہ میرے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا قدم مبارک کا نشان تھا, کہ جو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے شب معراج میں حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کندھے مبارک پر اپنا قدم رکھا تھا. اور پھر اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی کمال کی بات کی. اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ بیان فرماتے ہیں, حضرت علامہ عبد القادر البری رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب تفریح الخاطر کا حوالہ پیش کرتے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں, کہتے ہیں کہ اے بندہ خدا کہ ڈرنا اس بات سے کہ یہ انکار نہ کرنا کہ یہ تو صحیح حدیثوں سے ثابت ہے. اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ اس کے بعد تمام حوالہ جات تمام دلائل پیش کرتے ہیں, تمام دلائل لے آتے ہیں کہ فتوی حزبیہ شریف کے 28ویں جلد میں تمام حوالات جات پیش کرتے کہتے ہیں. اعلیٰ حضرت بیان فرماتے ہیں, کہتے ہیں کہ یہ تو صحیح حدیثوں سے ثابت ہے کہ تمام نبی مسجد اقصی میں تشریف لے آئے تھے. اس کو مانتے ہو کہ نہیں مانتے ہو؟ کہا کہ اس کو مانتے ہو. کہ جب تم اس کو مانتے ہو, جب تمہاری اس کو ماننے میں جب تم اس کو مانتے ہو, اس کو ماننے میں تمہیں کوئی حرج نہیں ہے, کوئی اعتراض نہیں ہے. پھر اعلیٰ حضرت بیان فرماتے ہیں, کہتے ہیں کہ سارے نبی مسجد اقصی میں جمع ہوئے تھے. حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے امامت فرمائی تھی. جب اس کو مانتے ہو, جب اس کو ماننے میں تمہیں کوئی اعتراض نہیں ہے, کہ کوئی اعتراض نہیں ہے. اسی طرح اعلیٰ حضرت بیان فرماتے ہیں, کہتے ہیں حضرت علامہ عبد القادر البری رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب جو تفریح الخاطر ہے اس کا حوالہ پیش کرتے ہیں, اور صحیح مسلم شریف کی حدیث ہے. میرے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں, کہتے ہیں کہ جب حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم معراج پر تشریف لے گئے, جنت میں تشریف لے گئے, تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کہ بینا یہ دیکھا بالکل میرے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دونوں ہاتھوں کے بیچ میں, کہ میرے نبی فرماتے ہیں, کہتے ہیں کہ بینا یہ دیکھا میں نے اپنے دونوں ہاتھوں کے بیچ میں حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ قدموں کی آہٹ سنی. تو حضرت اعلیٰ حضرت بیان فرماتے ہیں, کہتے ہیں کہ حضرت بلال تو مکے میں تھے, کہ جنت میں کیسے ان کی قدموں کی آہٹ پائی جا رہی ہے. اور پھر میرے اعلیٰ حضرت بیان فرماتے ہیں, کہتے ہیں کہ نسائی شریف کی حدیث ہے اور ابن ماجہ کی حدیث ہے کہ میرے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں, کہتے ہیں کہ جب حضرت نعمان بن حارثہ رضی اللہ
अल्लाह ताला अन्हु कि ये मक्के में तिलावत कर रहे हैं तो मेरे नबी इरशाद फरमाते हैं, कहते हैं कि मैंने उनके कुरान की तिलावत जन्नत में उनकी आवाज़ें सुनी। तो फिर हजरत फिर उस ख़ाबा का रेफरेंस है, आला हज़रत बयान फरमाते हैं, कहते हैं कि हजरत नसीब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की मैंने उनके जन्नत में खंगार सुना। फिर सही मुस्लिम शरीफ की हदीस है, सही हदीस है, मेरे नबी फरमाते हैं, कहते हैं कि मैंने हजरत अबू तलहा की जौजा उनको मैंने जन्नत में टहलते हुए देखा। ये तो मक्के में है लेकिन जन्नत में कैसे टहल रहे हैं। आला हज़रत बयान फरमाते हैं, कहते हैं फिर उठाइए नवरास, फिर उठाइए सरा अकाइद कि मेरे नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने रूह गज़ाली को तलब किया और हजरत ईसा अलैहिस्सलाम से उनकी मुलाकात का हम कलामी का शर्फ नसीब फरमाया। मेरे इमाम आला हज़रत बयान फरमाते हैं, कहते हैं कि एक बात करो ए नादानो, जब तुम्हें इतनी सारी दलाइल मानने में तुम्हें कोई एतराज नहीं हो रहा है, तुम्हें कोई हर्ज नहीं हो रहा है, तो ये भी मानो रहा कि सरकार के करम से ये हुस्न से पाक पे ये करम हुआ। आला हज़रत रहमतुल्लाह अलैह 28 जिल्द फतवा रिज़विया तर्जुल अफ़ाई हादिर हमाई नफर रफ़ाई और फतवाए करामत गौसिया और फिर इसी इमाम सदरुफी की किताब बहजतुल असरार और हजरत अल्लामा अब्दुल कादिर की किताब के तफरीउल हादिर के अंदर और फज़ाइल व मनाक़िब के नाम पर जो आला हज़रत की किताब है उसके अंदर भी ये बातें मौजूद हैं कि आला हज़रत बयान फरमाते कहते हैं कि ये पागलों ये बात नहीं कर रहे हो कि हुज़ूर गौस पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की रूह वहाँ कैसे आ सकती है, ये बातें कर रहे हो। आला हज़रत उसी 28वीं जिल्द के अंदर बयान फरमाते हैं, कहते हैं कि मैं तो हुज़ूर गौस पाक को बैतुल मामूर में साबित कर रहा हूँ। वो कैसे? आला हज़रत रहमतुल्लाह अलैह ने 5 हवाला जात पेश करते हैं, कहते हैं इमाम इब्ने मर्दवे का हवाला, हज़रत इमाम इब्ने आसाकर का हवाला, इमाम बहकी का